ذرا سوچئے، آپ کے دروازے پر کوئی دستک دے، آپ حیران ہو کر باہر نکلیں اور دیکھیں کہ ایک اجنبی ولی اللہ نورانی چہرے والا بزرگ کھڑا ہے اور آپ کے قدموں کے سامنے دولت کے انبار رکھ کر کہہ رہا ہے، یہ سب اللہ کا تحفہ ہے، تمہارے ذکر کا کرشمہ ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی خواب نہیں، یہ حقیقت ہے جو ان اسماء کے ذریعے آپ کی زندگی میں لکھی جا سکتی ہے۔ عصر کے بعد کا وقت، مغرب کے بعد کا لمحہ اور دوستوں عشاء کے بعد کی رات، یہ تینوں گھڑیاں وہ گھڑیاں ہیں جہاں زمین اور آسمان کے فرشتے حرکت میں آتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جہاں یا وہابو کی بخشش، یا ربنا کی قربت اور یا رزاقو رزق کی رسائی ایک ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اللہ کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے، فرشتے اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، اور جب یہ تین اسماء ملتے ہیں تو کائنات کی تقدیر بدلنے لگتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اچانک ایک رات آپ جاگیں اور دیکھیں کہ آپ کے کمرے میں خوشبوؤں سے بھرے فرشتے کھڑے ہیں، ہاتھوں میں نوٹوں کے تھیلے، زیورات کے ڈھیر اور مال و دولت کے تحفے لیے؟ کیا آپ نے سوچا ہے کہ اچانک آپ کے دروازے پر کوئی ولی اللہ آ کر کہے، بیٹا یہ سب تیرے ذکر کی برکت ہے، لے اور اپنی زندگی سنوار لے؟ یہ وہ راز ہے جو عام لوگوں کو نہیں بتایا جاتا، مگر آج آپ سن رہے ہیں۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں دوستوں، یہ ایک کمبینیشن ہے جسے آپ صرف عصر، مغرب اور عشاء کے بعد اپنائیں۔ عصر کے بعد جب دن ڈھل رہا ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، مغرب کے بعد جب اندھیرا چھا رہا ہوتا ہے تو غیبی طاقتیں حرکت میں آتی ہیں، اور عشاء کے بعد جب سب سوتے ہیں تو اللہ کے ولی اور فرشتے جاگتے ہیں اور وہ گھروں پر دستک دیتے ہیں جہاں پہ یہ اسماء کی صدا آتی ہے۔ سوچئے، ایک طرف لوگ محنت مزدوری میں پسینہ بہا رہے ہیں اور پھر بھی خالی ہاتھ ہیں، اور دوسری طرف آپ صرف یہ ذکر کر کے بیٹھے ہیں اور فرشتے آپ کے گھر پر دولت کے ٹرک اتار رہے ہیں۔ یہی تو ہے وہ راز جو آپ کی زندگی کو پل میں بدل سکتا ہے۔ کچھ لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں، آپ کے گھر کی چھت پر فرشتے اتر رہے ہیں، آپ کے کمرے کی دیوار پر نور پھیل رہا ہے، آپ کے ہاتھوں میں وہ دولت ہے جس کا آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ یہ سب ممکن ہے جب یہ تین اسماء ایک ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یا وہابو دروازے کھول دیتا ہے، یا ربنا قربت قریب کر دیتا ہے، اور یا رزاقو وہ دیتا ہے جس کی توقع بھی نہ ہو۔ یہ کوئی معمولی ذکر نہیں، یہ ایک ایمرجنسی وظیفہ ہے۔ اگر آپ کے اوپر قرض کا بوجھ ہے، اگر آپ کی جیب خالی ہے، اگر آپ کی زندگی میں تنگی ہے تو سن لے، یہ وہ کلمات ہیں تقدیر کو بدل دیتے ہیں۔ یہ ایسا راز ہے کہ جو بھی ایک بار اس کو سمجھ جائے اس کی زندگی کبھی خالی نہیں رہتی۔ کیا آپ تیار ہیں اس راز کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے؟ یاد رکھیں، دولت ہمیشہ محنت سے نہیں ملتی، کبھی کبھی دولت آسمان سے بھی برستی ہے، کبھی کبھی دروازہ کھلتا ہے اور ولی اللہ خود آ کر کہتے ہیں۔ اور جب آپ یہ تین اسماء ملا کر عصر، مغرب اور عشاء کے بعد پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے اللہ کے خزانے کی کنجی اپنے ہاتھ میں لے لی ہو۔ یہ پہلا حصہ ہے دوستوں، اب آپ نے پورا عمل سمجھنا ہے۔ اگلے حصے میں آپ کو بتاؤں گا جب یہ ذکر ہوتا ہے تو فرشتے کس طرح آپ کے گھر پر اترتے ہیں اور کون کون سے غیبی راز اس ذکر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں،
جو ابھی سن رہا ہے اس کے لیے پیغام یہ ہے کہ یہ ذکر صرف ذکر نہیں، یہ اللہ کی طرف سے غیبی دروازوں کی کنجی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچانک آپ کی جیبوں میں نوٹیں آ جائیں، اچانک آپ کی زندگی بدل جائے، اچانک آپ پر خزانے برسیں تو تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ تین اسماء آپ کی تقدیر کو فوراً اللہ پاک کے حکم سے بدل سکتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، عصر کی نماز جیسے ہی پڑھ لیں، چاہے آپ اس عمل کو عصر کے بعد پڑھیں، چاہے آپ مغرب کے بعد پڑھیں، چاہے عشاء کے بعد پڑھیں، اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، پریشانیوں کے لیے اس عمل کو پڑھ کے دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کا اللہ پاک کے حکم سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوستوں، پہلا وظیفہ یا وہابو، یہ وہ اسم ہے جس کا مطلب ہے عطا کرنے والا، دینے والا، بخشنے والا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان ربی وہابو، بے شک میرا رب بڑا عطا کرنے والا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جسے جب کوئی بندہ عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھتا ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے حکم کے منتظر ہوتے ہیں کہ کب اللہ کہے جاؤ میرے بندے کے ہاتھ بھر دو۔ ہزاروں لوگوں نے بتایا کہ جب انہوں نے یا وہابو کا ورد کیا تو اچانک ان کے قرض اتر گئے۔ وہ کاروبار جو سالوں سے بند تھا وہ اچانک چل پڑا۔ وہ بچہ جس کے پاس فیس تک نہیں تھی اچانک لاکھوں روپے مل گئے۔ کچھ نے کہا کہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک دن رات کے اندھیرے میں دروازے پر کوئی دستک دے گا اور زندگی بدل جائے گی۔ دوسرا اسم یا ربنا، یہ وہ پکار ہے جو قرآن میں انبیاء نے کی۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور صحابہ کرام نے بارہا دعا کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما۔ جب آپ عصر، مغرب اور عشاء کے بعد یا ربنا پکارتے ہیں تو یہ سیدھی آواز عرش الہی تک جاتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے ولی آپ کے نام کو اپنی دعا میں شامل کر دیتے ہیں۔ کتنے ہی لوگوں نے کہا کہ جب انہوں نے یا ربنا کہا تو ان کی جیب خالی تھی، لیکن اگلی ہی صبح انہیں ایسا روزگار ملا جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ تیسرا اسم یا رزاقو، یہ اسم تو وہ خزانہ ہے جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، قوت والا، مضبوط ہے۔ یا رزاقو وہ اسم ہے جس سے پڑھنے سے زمین کے خزانے آپ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں نے دن میں یہ اسم پڑھا، رات کو فرشتے اس کے دروازے پر اتنے وسائل لے کر آئے کہ حیران رہ گئے۔ کسی کو وراثت کا حصہ اچانک مل گیا، کسی کو پرانا قرض واپس آیا، کسی کو لاٹری کی صورت میں دولت ملی اور کسی کے گھر کے کونے کونے میں نعمتیں اتر آئی۔ اب سوچے اگر یا وہابو کی عطا، یا ربنا کی دعا اور یا رزاقو کی رزق رسائی ایک ساتھ جڑ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایسا ہے جیسے آسمان کے 3 دروازے بیک وقت کھل جائیں، فرشتے قطار در قطار زمین پر اترنے لگیں اور اللہ کے ولی جو اپنے ذکر والوں کو پہچانتے ہیں خود آپ کے دروازے پر حاضر ہو جائیں۔ واقعات موجود ہیں، کچھ لوگوں نے یہ کمبینیشن پڑھا اور صبح وہ گھر جہاں فاقے تھے وہاں دولت کے انبار لگے ہوئے تھے۔ کچھ نے کہا ہم نے تو بس عصر کے بعد پڑھا تھا اور رات کو خواب میں ایک نورانی شخصیت آئی اور کہا اٹھو تمہارے دروازے پر دولت رکھی ہے، اور واقعی باہر نکلے تو نوٹوں کے تھیلے رکھے ہوئے تھے۔ یہ سب سن کر آپ کو بھی یقین ہونے لگا ہوگا کہ یہ کوئی عام ذکر نہیں، یہ وہ راز ہے جو صرف خوش نصیبوں کو بتایا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے غمان بھی نہ ہو۔ حدیث پاک میں آیا اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے
تو وہ تمہیں رزق دے گا جیسے پرندے کو دیتا ہے۔ یہی بھروسہ اور یہی ذکر جب مل جائے تو زندگی میں رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ دوستوں دعا کر لیں، یا اللہ جو بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے اس کے دل کی حاجتیں پوری فرما، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اس کے گھر میں فرشتے اتار دے، اس کے دروازے پر ولی اللہ بھیج دے جو اس کے ہاتھ میں دولت کے انبار رکھ دے۔ یا وہابو یا ربنا یا رزاقو کے صدقے ہر سننے والے کو دنیا اور آخرت کی نعمت عطا فرما، آمین۔ دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دعا آپ کے نصیب میں بھی لکھ دی جائے تو بھی کومنٹس میں دل سے آمین لکھیں تاکہ آپ کی دعا بھی فوراً قبول ہو جائے۔ دوستوں آپ نے ان تینوں وظائف کو عصر، مغرب اور عشاء کے درمیان، یعنی کہ چاہے عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں، چاہے مغرب کے بعد پڑھ لیں، چاہے آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں، تینوں نمازوں کے بعد آپ لوگ اس عمل کو اپنی کسی بھی حاجت کے لیے، مراد کے لیے، پریشانی کے لیے، بیماری کے لیے، قرضوں کے لیے، ذاتی مکان کے لیے، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے، ظالم کا ظلم ختم کرنے کے لیے، ظالم شوہر، ظالم ساس، ظالم باس کو قدموں میں لانے کے لیے، روٹھے ہوئے محبوب کو منانے کے لیے، دنیا کی ہر مشکل، ہر پریشانی کو فوراً حل کرنے کے لیے، یہ دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ چاہے عصر کے بعد پڑھیں، چاہے مغرب کے بعد پڑھیں، چاہے عشاء میں پڑھیں، لیکن اللہ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں۔ سب سے پہلے دل کو صاف کیجیے اور زبان سے درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جب درود شریف کی خوشبو فضا میں پھیلتی ہے تو فرشتے رحمت کے تحفے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ درود شریف وہ دروازہ ہے جس کے بغیر کوئی دعا عرش تک نہیں پہنچتی، اسی لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنی زبان پر درود رکھیں۔ یہ نام پہلا وظیفہ یا وہابو ہے۔ میرے دوستوں ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف آپ لوگ پڑھ کر عمل کا آغاز کریں اور فوری طور پر اس مجرب ترین عمل میں آپ نے جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پہلے نمبر پر یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ دوستو یہ نام اللہ کی وہ صفت ہے جو صرف عطا کرنے پر قائم ہے۔ یا وہابو وہ ہے جو بے حساب دیتا ہے، بغیر مانگے بھی دیتا ہے، اور جب کوئی اس کو پکارتا ہے تو آسمان کے خزانوں کی بارش ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، یہ وہی وہاب ہے، یعنی عطا کرنا، بخشش دینا۔ جب کوئی بندہ یا وہاب کہتا ہے تو زمین اور آسمان کے درمیان ایک نورانی آواز گونجتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ بندہ دینے والے کو پکار رہا ہے، اس پر خزانے کھول دو۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ جب وہ دل سے یا وہابو پڑھتے تھے تو رات کو خواب میں ایک ولی اللہ آتا تھا اور ان کے ہاتھ میں سونے کی ٹرے پکڑا دیتا تھا۔ کچھ نے کہا کہ اچانک ان کے کھاتے میں اتنی رقم آئی جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ یہ وہ کلمہ ہے جو غریبی کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے اور زندگی کو امیری کے نور سے بھر دیتا ہے۔ لیکن دوستو اصل راز یہاں چھپا ہے۔ اگر آپ نے صرف یا وہاب پڑھا تو عطا شروع ہو جاتی ہے، اگر آپ نے یا ربنا پڑھا تو دعا آسمان کو چھو جاتی ہے، اگر آپ نے یا رزاقو بھی ساتھ میں پڑھا تو رزق زمین سے پھوٹنے لگتا ہے۔ اور اگر یہ تینوں ایک ساتھ جمع ہو جائیں، ذرا سوچئے، آپ عصر کے بعد بیٹھے ہیں، زبان پر درود ہے، دل سے یا وہابو یا ربنا یا رزاقو نکل رہا ہے، اس لمحے آسمان پر نورانی دروازے کھلتے ہیں، فرشتے قطار بنا کر نیچے اترنے لگتے ہیں اور آپ کے گھر پر دولت کے انبار لگنے لگتے ہیں۔ یہ کمبینیشن وہ راز ہے جسے سن کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگوں نے کہا کہ جب انہوں نے یہ تینوں اسما ملا کر پڑھے تو وہ غریب سے امیر ہو گئے۔ کچھ نے کہا کہ انہوں نے ایک رات پڑھا اور اگلی صبح ان کے دروازے پر کوئی ولی اللہ آ کر کھڑا ہو گیا، لاکھوں روپے رکھ گیا۔
کچھ نے کہا کہ ان کی زندگی قرضوں میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن یہ ذکر کرتے ہی وہ قرض چک گیا اور ان کے پاس سرمایہ بچ گیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو فرشتوں کو حرکت میں لاتے ہیں اور اللہ کے ولیوں کو آپ کے گھر کی دہلیز تک لے کر آتے ہیں۔ دوستو، یہ پہلا وظیفہ اور یہ تینوں اسماء کا کمبینیشن سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ذکر کس قدر طاقتور ہے۔ اب آپ خود سوچیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دروازے پر بھی دولت کے ڈھیر لگیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی غریبی سے نکل کر امیری میں بدل جائے؟ اگر ہاں تو درود شریف کے ساتھ دل سے یہ اسماء پکاریں اور ابھی کومنٹس میں آمین لکھیں تاکہ یہ دعا آپ کے نام کے ساتھ بھی فوراً جڑ جائے۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیو بہنوں، پہلے نمبر پر آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو ایک مرتبہ جیسے ہی آپ نے درود شریف پڑھ لیا تو فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور فوراً سے آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے، چاہے عصر کے بعد پڑھیں، چاہے مغرب کے بعد پڑھیں، چاہے عشاء کے بعد پڑھیں، کسی وقت بھی پڑھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ دوستوں، اب آتے ہیں ان دو عظیم اسماء کی طرف جنہیں پڑھ کر بندے کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ یا ربنا، یہ وہ پکار ہے جو قرآن میں سب سے زیادہ انبیاء کی زبان پر آئی۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور صحابہ کرام نے سب نے بار بار کہا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے، آخرت یعنی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب بندہ یا ربنا کہتا ہے تو یہ سیدھا عرش الہی تک پہنچتا ہے۔ یہ وہ پکار ہے جو اللہ کے ولیوں کے دل کو ہلا دیتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یہ بندہ اپنے رب کو بلا رہا ہے، اس کی جھولی بھر دو۔ ایسے لوگوں کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے یا ربنا کو نماز کے بعد پڑھا تو ان کے اوپر کے بوجھ اتر گئے۔ کچھ لوگ قرضوں میں دبے ہوئے تھے، لیکن اچانک انہیں ایسی مدد ملی کہ وہ قرض بھی ادا ہو گئے اور ہاتھ میں سرمایہ بھی بچ گیا۔ کچھ بے اولاد تھے، لیکن اس پکار کے بعد اللہ نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ کچھ بھٹکے ہوئے تھے، لیکن ان کی زندگی میں سکون اور خوشحالی اتر آئی۔ دوستوں، یا رزاقو، یہ نام تو اللہ کی وہ صفت ہے جس میں سب راز چھپے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے، مضبوط ہے۔ یا رزاقو پڑھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، اس کا رزق وہاں سے آتا ہے جہاں سے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لوگوں نے بتایا کہ جب انہوں نے یا رزاقو کا ورد کیا تو ان کے گھر میں ایسی برکت آئی کہ کم تنخواہ بھی کئی گنا بڑھ گئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ برسوں سے بے روزگار تھے، لیکن اچانک انہیں ایسا کام ملا جس سے وہ راتوں رات خوشحال ہو گئے۔ کچھ نے کہا کہ وہ کھانے کے لیے ترستے تھے، لیکن اس اسم کی برکت سے ان کے گھر کے کچن میں رزق کی نہ ختم ہونے والی بہار آ گئی۔ یہ اسم اس بندے کو عزت دیتا ہے، روزی کے دروازے کھولتا ہے اور زندگی کو غریبی سے نکال کر امیری میں بدل دیتا ہے۔ اب سوچئے، اگر یا وہابو کی عطا، یا ربنا کی دعا اور یا رزاقو کی رزق رسانی ایک ساتھ جڑ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایسے ہے جیسے خزانے کی 3 چابیاں ایک تالے میں لگ جائیں اور خزانے کے سارے دروازے ایک دم کھل جائیں۔ عصر کے بعد پڑھیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ مغرب کے بعد پڑھیں، اندھیروں میں نور اترتا ہے۔ عشاء کے بعد پڑھیں، رات کی خاموشی میں فرشتے آپ کے گھر میں اترتے ہیں۔ دوستو، کچھ لوگوں نے کہا ہم نے یہ 3 اسماء پڑھنے شروع کیے اور 1 ہفتے کے اندر اندر ہماری زندگی بدل گئی۔ ایک شخص نے کہا میں کنگال تھا، لیکن یہ ذکر کرنے کے بعد ایسا لگا جیسے اللہ کے ولی میرے دروازے پر آ کر نوٹوں کے تھیلے رکھ گئے۔
کسی نے کہا میں فاقوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن جب میں نے یہ کمبینیشن پڑھا تو میرے گھر کے ہر کونے میں رزق کی بہار اترنے لگی۔ یہ وہ کلمات ہیں جو غیبی خزانے کو کھول دیتے ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو اللہ کے ولیوں کو حرکت میں لے کر آتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو سن کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ دولت راتوں رات کیسے مل گئی۔ دوستوں، قرآن کہتا ہے اور آسمان ہی میں تمہارا رزق اور وہ سب کچھ جس کا تم سے وعدہ کیا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ جب رزق دیتا اور دینا چاہے تو آسمان اور زمین کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ دوستو، تینوں اسما کا یہ کمبینیشن وہ کنجی ہے جس سے تقدیر بدلتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت، برکت اور خوشحالی آپ کی جھولی میں آ جائے تو دل سے یہ ذکر کریں اور ابھی کومنٹس میں آمین لکھ دیجئے تاکہ یہ دعا آپ کے نصیب میں بھی لکھ جائے۔ پہلا وظیفہ یا وہابو کا 11 بار پڑھ لیا، درود شریف پڑھ کر اس عمل میں عصر، مغرب یا عشاء کے بعد کسی وقت بھی، تو دوسرے نمبر پر آپ نے یا ربنا یا رزاقو کو ملا کر 313 بار پڑھ کر آخر میں درود شریف پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر اپنی حاجتوں، مرادوں، پریشانیوں کے لیے خوب ساری دعائیں کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر، لائک اور کامنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا تاکہ عمل کی اجازت مل جائے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ دوستو۔